حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام سیدھے ہاتھ کو پسند کیا کرتے تھے ہر اس کام میں جو خیر اور برکت والا کام، جو عظیم الشان کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سیدھے ہاتھ کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ میں اس کام کو سیدھے ہاتھ سے شروع کر لوں۔ جہاں تک نبی علیہ السلام کی استطاعت ہوتی، قدرت ہوتی، طاقت ہوتی، آپ نبی علیہ السلام اس بات کا اہتمام کرتے کہ سیدھے ہاتھ سے شروع کروں اس کو۔ یہاں تک کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ فی طہورہ، پاکیزی میں بھی نبی علیہ السلام اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ میں اس کو سیدھے ہاتھ سے شروع کروں، پہلے سیدھا ہاتھ دھو لوں۔ اگر میں غسل کر رہا ہوں، غسل خانے میں میں کہیں غسل کر رہا ہوں تو پہلے سیدھے ہاتھ پر پانی بہا لوں، سیدھے طرف پر پانی بہا لوں۔ ہم اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے، شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، کہیں سے یہ پانی آ گیا۔ اگر ہم بالٹی سے نہا رہے ہیں، کہیں سے یہ پانی بہا لیا، سنتوں کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی چھوٹی سنت ہے جس کو صحابہ روایت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے روایت کرتے ہیں؟ کہ امت مسلمہ اس کی متبع بنے، اس کی اتباع کرے، اس پر عمل پیرا ہو۔ آج ہم اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب بالوں کی مانگ نکالا کرتے تھے، جب بالوں کو بناتے تھے تو پہلے سیدھے طرف بنایا کرتے تھے، سیدھے ہاتھ کے اہتمام کرتے تھے بالوں کے بنانے میں۔ وَتَوَجُّلِهِ وَتَنَعُلِهِ، یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام نالین مبارک یعنی جوتے پہنتے تھے، اس میں ہی پہلے سیدھا پاؤں ڈالتے تھے۔ اپنا پاؤں مبارک جو سیدھا پاؤں مبارک ہے، اس میں پہلے اس کو داخل کیا کرتے تھے۔ آج ہم اس کے خیال ہی نہیں کرتے۔ مسجد میں کون سیدھے پاؤں سے داخل ہوتا ہے؟ گھر میں کون سیدھے پاؤں سے داخل ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، اس کے اہتمام ہی نہیں ہے۔ ہمیں جو احادیث میں اور قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر گوشے میں، چاہے وہ کوئی لمحہ بھی ہو، ہمارے مسجد میں آنا جانا ہو، گھر میں داخل ہونا ہو یا باہر جانا ہو، بازار جانا ہو، کہیں پر بھی، ہمارا مارکیٹ ہو، آفس ہو، ہم نے اسی سنتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آج ہم سنت کے متبع نہیں ہیں۔ عظیم الشان نعمت، عظیم الشان سنت جو وضو کی ہے، مسواک۔ آج ہم میں سے کس کے جیب میں مسواک ہے؟ وضو میں ہم مسواک کا اہتمام ہی نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتی ہے، فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند كل صلاۃ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا اپنی امت پر، یا مجھے میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، تو میں میری امت کو حکم دیتا کہ آپ عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھو، تاخیر سے پڑھو، تاریکی میں پڑھو۔ وبالسواک عند كل صلاۃ، اور دوسرا حکم کیا دیا کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرو۔ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے، کوئی عام شخصیت نہیں بیان فرما رہی۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ السواک مطہرۃ للفم، کہ مسواک جو ہے نا یہ منہ کے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے منہ پاک ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے۔ لیکن حدیث شریف کا جو دوسرا ٹکڑا ہے نا وہ بڑا مزیدار ہے۔ حدیث شریف کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ وَمَرَغَاتٌ لِلرَّبِّ، رب کی رضامندی کے ذریعے ایک مسواک وضو کی سنتوں میں سے ہی ہے۔ آج ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ اتنی بڑی خوشخبری کا ذریعہ ہے کہ رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، نہیں پڑھتے، ہم نہیں کرتے اس کو مسواک کو۔ وضو مسواک کے فوائد تو 70 سے زیادہ ہیں،
بعض بیان کرتے ہیں کہ 100 سے بھی زیادہ فوائد ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے فوائد میں سے اطباء یہ لکھتے ہیں کہ آپ کو نزلہ نہیں ہوگا, کھانسی نہیں ہوگی, زکام نہیں ہوگا, معدے کا مرض آپ کا ختم بالکل, آپ کبھی معدے کے مریض نہیں ہوں گے اس وقت. لیکن ہم اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے. سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے مسواک کیا تو مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو کہنا نصیب ہوگا. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ مسواک کے فائدے میں سے اس سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, لیکن ہم اس کو کرتے ہی نہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اربع من سنن المرسلین, کہ 4 چیزیں, 4 سنتیں ہیں رسولوں کی سنتوں میں سے, جو انبیاء آتے ہیں, رسول آتے ہیں, ان کی 4 سنتیں ہیں, 4 چیزیں. فرماتے ہیں کہ الحیا, حیا کرنا, یہ انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے یہ حیا کرنا. والتعطر, اور عطر لگانا, یہ بھی انبیاء کی سنتوں میں سے, رسولوں کی سنتوں میں سے. والسواک, اور مسواک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, صحابی فرماتا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسواک یہ رسولوں کی سنت میں سے ہے. والنکاح, اور نکاح کرنا یہ بھی رسولوں کی سنت میں سے. لیکن آج ہم اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے. آج کون وضو میں مسواک کا اہتمام کرتا ہے؟ چنانچہ ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اہتمام سے مسواک کیا کرتے تھے, مسواک میں اتنا مبالغہ کیا کرتے تھے کہ اوہ کی آواز آتی. مسواک کو اتنے اہتمام سے کرتے تھے, اتنے مبالغہ سے کہ اس سے اوہ کی آواز آتی تھی. آخر صحابی تو اس کو بھی روایت بیان کر رہے ہیں. کیوں روایت بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس کا اہتمام کریں, اس کی اتباع کریں, وضو میں مسواک کا اہتمام کریں. ہر نماز کے وقت جب بھی وضو کا وقت آئے ہم جو ہے نا مسواک کا اہتمام کریں. آخر صحابی اس کو بیان کر رہا ہے. صحابہ کو تو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے جمع کیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن سے لے کر آ گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں لے آئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ سے لے کر آ گئے. شہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم سے لے کر آ گئے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت فارس سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں ڈال دیا. کیوں؟ کہ شریعت کو محفوظ کیا جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو محفوظ کیا جائے, تاکہ وہ کل کو امت محمدیہ کو آگے یہ پہنچا دے, تاکہ اس سنتوں کا اہتمام کیا جائے, اس پر عمل پیرا ہو امت. آج جو ہے نا لوگ صحابہ کے پیچھے گھومتے ہیں, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے گھومتے ہیں, شیخین کے پیچھے گھومتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے گھومتے ہیں. آج ہمیں اپنے ایمان کے خیر بنانی چاہیے. واللہ ہمارے سامنے صحابہ کے بارے میں لوگ اتنا برا کہتے ہیں, فیس بک پر کہتے ہیں, واٹس ایپ وغیرہ پر کہتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں, ایکشن ہی نہیں لیتے ہم اس پر. اتنی معظم جماعت, باعزت جماعت, انبیاء کے بعد سب سے معظم جماعت ایک ہے, عزت والی. آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھتے تھے, رات کو درمیان شب میں مسواک کیا کرتے, گھر میں آتے تھے تو مسواک کیا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی, اگر مجھے میری امت میں مشقت کا خوف نہ ہوتا, لامرتهم بتاخیر العشاء, تو میں میری امت کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھو,
تاخیر کر سے پڑھو. وبالسواک عند كل صلاة اور ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرو. آج ہم اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے, وضو کے سنتوں کا اہتمام ہی نہیں کرتے. کامل طریقے سے کون وضو کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات, کہ کیا میں آپ لوگوں کو ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے سے تمہارے گناہ مٹ جائے, تمہارے گناہ ختم ہو جائے. اور یہاں تک ایسا بھی نہیں کہ صرف گناہ مٹ جائے. وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ اور اس عمل کے ذریعے سے تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے, صرف گناہ نہیں مٹیں گے. اب صحابہ جو صحابہ تھے وہ تو حدیث سے ہر بات پر کہ ہمارے گناہ مٹ جائیں, ہمارے درجات بلند ہو جائیں, تو کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں, اللہ کے رسول بیان کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, وضو کو کامل طریقے سے کرو, علی المکارہ باوجود مشقت. مثلا سردی کا زمانہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے مثلا مری ہو گئی یا کشمیر ہو گیا جہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے, بندہ کامل طریقے سے وضو نہیں کر پاتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باوجود مشقت کے کوئی کامل وضو کرے گا, ہر عضو کو 3 بار دھوئے گا, تو اس کے ذریعے سے اس کے تمام گناہ مٹ جائیں گے اور اس کے درجات بلند ہوں گے. آج ہم میں سے کون ہر عضو کو 3 بار دھوتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں, ہم وضو خانے میں جاتے ہیں, جب وضو کرتے ہیں ہاتھ میں ایسے وضو نل کے نیچے کر لیتے ہیں, ایسے دھو لیتے ہیں, پھر اس ہاتھ کو آگے کرتے ہیں. 3 بار کون دھوتے ہیں؟ کوئی نہیں دھوتا. دوسرا عمل بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ذریعے سے گناہ بھی مٹ جائیں گے اور گناہ کے مٹنے کے ساتھ ساتھ درجات بھی بلند ہوں گے. کہا کہ وکثرۃ الخطا الی المساجد, زیادہ قدم لو مساجد کی طرف, چھوٹے چھوٹے قدم لو تاکہ ہمارے قدم زیادہ ہوں, تاکہ ہماری نیکیاں زیادہ گنی جائیں. جتنا ہمارا گھر دور ہوگا اور ہم مسجد کی طرف آئیں گے ہمارے قدم زیادہ ہوں گے, تو اس سے ہمارے گناہ مٹیں گے, ہمارے درجات بلند ہوں گے. تیسرا عمل بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ, کہ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. مثلا اگر ہم نے بھی جمعے کی نماز پڑھ لی تو ہم اس انتظار میں ہوں کہ عصر کی نماز کب ہوگی. ہم بار بار وقت کو دیکھیں کہ اب عصر کی نماز کب آئے گی, ہم مسجد جائیں, وضو کریں, وضو کی سنتوں کا اہتمام کریں, نیت کریں, بسم اللہ پڑھیں, مسواک کریں. ہم اس انتظار میں ہوں کہ کب ہم مسجد میں جائیں گے. اگر ہم کہیں سفر میں بھی جا رہے ہیں تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم فلاں جگہ پر جائیں گے, راستے میں مسجد آئے گی یا نہیں, فلاں جگہ پر مسجد ہے یا نہیں. پہلے سے اس کا اہتمام کریں تاکہ ہماری نماز قضا نہ ہو, باجماعت ہو, مسجد میں ہو. ہم اس کا اہتمام کریں. وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ, نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے گناہ مٹ جائیں گے تمام. وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ اور اس کے ذریعے سے درجات بلند ہوتے ہیں. اور اس عمل کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ, فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ, یہی تو رباط ہے. رباط کہتے ہیں کہ ایک طرف مسلمان ملک کی سرحد ہو, دوسری طرف کفار ملک کی سرحد ہو, اور وہاں پر مسلمان سپاہی پہرا دے رہا ہو, تو اس پہرے دینے کو رباط کہتے ہیں. حدیث شریف میں اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے, بہت زیادہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ 3 عمل کرے گا, یعنی وضو کو کامل طریقے پر کرے گا باوجود مشقت کے, اور مسجد کی طرف زیادہ قدم لے گا. تیسرا عمل نماز کے بعد نماز کا انتظار کرے گا, تو یہی تو رباط ہے. یعنی اتنا بڑا ثواب ہے. اس کو نبی علیہ السلام نے یہ درجہ دیا, اتنا بڑا درجہ دیا کہ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ,
ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا فأحسن الوضوء، اور اچھے طریقے سے وضو کیا، کامل طریقے پر وضو کیا، یعنی وضو کی سنتوں کا اہتمام کیا، وضو کے جتنے آداب ہیں اس کا اہتمام کیا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حتیٰ تخرج من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ حتیٰ تخرج من جسدہ، کہ اس کے جسم سے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، یعنی ناخن سے بھی، ناخن کے نیچے سے بھی جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ بھی مٹ جائیں گے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی گناہ ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ ایک کامل وضو کے کرنے سے تمام کے تمام گناہ معاف ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں متبع سنت بنا دے، سنت کی پیروی کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اپنی زندگی میں ہر لمحے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر اتباع کرنے والا بنا دے۔